ایک بار کا واقعہ لکھا ہے کہ 12,000 کی فوج تھی صلاح الدین کے ساتھ، 12,000 کی فوج تھی صلاح الدین ایوبی کے ساتھ، اور جس وقت وہ میدان میں اترا مقابل میں صلیبیوں کی تعداد 4 لاکھ کی تھی، 4 لاکھ کی تھی۔ 4 لاکھ کی تعداد دیکھ کر نہ وہ گھبرایا نہ بھاگا، پلٹ کر اپنی فوج سے پوچھا کیا مشورہ ہے تمہارا؟ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں مفتی صاحب کا بیان، سنے گا تو انشاءاللہ نفع ہوئے گا۔ چلتے بیان کی طرف۔ توجہ کی بات ہے، ہم اس قوم کے وارثین میں سے ہیں دنیا جن کی تاریخ جانتی ہے۔ آپ کو پتا ہے انگریز تاریخ دان ہے، انگریز ہے، اس کا کوئی تعلق میرے دین سے نہیں، لیکن تاریخ لکھنے میں اس نے یہ بات لکھی کہ میں نے ایسا جرنیل دیکھا ہی نہیں جیسا صلاح الدین تھا، اس لیے کہ اس کے جذبے جیسا میں نے ایک بھی جرنل دیکھا نہیں۔ ایک بار کا واقعہ لکھا ہے کہ 12,000 کی فوج تھی صلاح الدین کے ساتھ، 12,000 کی فوج تھی صلاح الدین ایوبی کے ساتھ، اور جس وقت وہ میدان میں اترا مقابل میں صلیبیوں کی تعداد 4 لاکھ کی تھی، 4 لاکھ کی تھی۔ 4 لاکھ کی تعداد دیکھ کر نہ وہ گھبرایا نہ بھاگا، پلٹ کر اپنی فوج سے پوچھا کیا مشورہ ہے تمہارا، مقابل میں اترے یا نہیں اترے؟ صلاح الدین کے لشکری اور اس کے نوجوان سپاہی عام لوگ نہیں تھے، جذبہ جوان تھا۔ عرض کیا ہے صلاح الدین ہمارے سپہ سالار، رسول اللہ کے صحابہ تعداد دیکھ کر اترتے تھے تو ہم بھی تعداد دیکھ کے اتریں گے، اگر نبی کے صحابہ تعداد نہیں دیکھتے تھے تو ہم بھی اس تعداد کا کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ صلاح الدین ان کی باتوں کو لے کر اتر تو پڑا۔ تاریخ لکھنے والا انگریز آدمی ہے، کہتا ہے مقابلہ کر لینا اور بات ہوتی ہے، لیکن 4 لاکھ کو تتر بتر کر کے رکھ دینا تاریخ کی الگ بات ہوتی ہے۔ صلاح الدین کے اس کارنامے کے بعد وہ انگریز تاریخ دان کہتا ہے ہمارے علاقوں میں حال یہ ہو گیا تھا، ہمارے ہاں کی مائیں اپنے بچوں کو تھپکیاں دے کر سلاتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ بیٹا سو جا نہیں تو صلاح الدین آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میں اس لیے باتیں عرض کر رہا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کی طاقت وہ ان کی اپنی باڈی کی طاقت نہیں تھی، وہ نہ ہی کسی جگہ سے ورزش کر کے حاصل کی ہوئی طاقت تھی۔ صلاح الدین کی طاقت عشق مصطفیٰ کی وجہ سے تھی، وہ محبت رسول کا پیکر تھا۔ ہم نے تاریخ میں ان جوانوں کو دیکھا ہے جنہوں نے تاریخ الٹ کر کے رکھ دیا ہے، جنہوں نے زمین میں ایک الگ پرچم لہرا کر رکھ دیا ہے۔ آپ کو پتا ہے اسی ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلا 10,000 کا لشکر لے کر آنے والا ایک جوان، عرب سے سب سے پہلے آنے والا محمد بن قاسم صرف 19 سال کی عمر میں آیا تھا، 19 سال کی عمر میں آیا تھا۔ کس لیے آیا تھا؟ مال لوٹنے نہیں آیا تھا، یہاں جگہ قبضہ کرنے نہیں آیا تھا، جیسے آج تاریخ توڑ مروڑ کر کے بتائی جا رہی ہے۔ جتنے بادشاہ آئے سب اکرمن کیے، سارے لوگ یہاں لوٹ پاٹ کرنے آئے تھے، یہ تاریخ توڑ مروڑ کر بیان کی جاتی ہے۔ میرے عزیزوں اس پر پھر کبھی گفتگو کریں گے، لیکن محمد بن قاسم کیوں آیا تھا؟ الہ آباد کے ایک پنڈت ہے، انہوں نے خود لکھا ہے، میں اپنی بات نہیں پنڈت جی کی بات کہہ رہا ہوں۔ اس وقت حالات ایسے ہو گئے تھے کہ چند عورتیں، مسلمان عورتیں جو سری لنکا کی سرزمین سے حج کے لیے جا رہی تھی، اس وقت راجہ دابر سنگھ اس کے کچھ گنڈوں نے ان عورتوں کو پکڑ لیا، ان کی عزت لوٹی، ان کا مال لوٹا، ان کو قیدی بنایا۔ ان عورتوں نے اس وقت پکار کر کہا تھا کہ کوئی ہے جو ہماری عزت بچائے گا۔ کوئی تجارت کرنے والا باہر سے آیا ہوا تاجر بات سن کر کے عرب گیا، عرب میں جا کر گورنر جو تھا اس کے سامنے واقعہ بیان کر رہا تھا۔ 19 سال کا جوان محمد بن قاسم وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے اتنا واقعہ سنا کہ ہند کی سرزمین پر کچھ ہماری بہنوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے۔ وہیں کھڑے ہو کر اس نے کہا لبیک یا اختی، اے میری بہن میں تیری عزت کی حفاظت کے لیے آ رہا ہوں۔ وہاں سے پکارا اپنے چچا جو گورنر تھا اس وقت، اس سے 10,000 کا لشکر لے کر کے سب سے پہلے یہاں آنے والا محمد بن قاسم کس لیے آیا تھا؟
مال لوٹنے کے لیے نہیں، عورتوں کی عزت بچانے کے لیے آیا تھا۔ ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا اور اس کے بعد سامنے مقابل میں فوراً جنگ کے لیے نہیں آیا، کہا کہ جن عورتوں کو قیدی بنایا وہ چھوڑ دو، جو حج کے لیے جا رہی تھی انہیں آزاد کر دو، اور دوسری بات جنہوں نے گنڈا گردی کی ہے انہیں پکڑو اور جیل میں ڈالو۔ راجا کو گھمنڈ تھا، اس نے انکار کیا تو محمد بن قاسم نے کہا چلو آؤ محمد عربی کے شیروں سے مقابلہ ہو جائے۔ 3 دن کا مقابلہ ہوا تھا، نہ راجا بچا نہ باجا بچا، سارے ہزارے ادھر سے ادھر ہو گئے اور محمد بن قاسم کا پرچم لہرایا۔ میرے عزیزو، عورتوں کی عزت کا محافظ 19 سال کا جوان تھا جس نے آتے ہی عورتوں کی عزت بھی بچائی اور میرے دین کا پرچم بھی لہرایا۔ میں آج پوچھتا ہوں ہماری عمریں کتنی ہو گئیں؟ کئی جوان 25 سال 30 سال کراس کر چکے، آج بہت ساری عورتوں کی عزتیں جب لوٹی جاتی ہیں تم موبائل میں دیکھ دیکھ کر کے شیئر کر دیتے ہو، ویڈیو ادھر سے ادھر پھیلا دیتے ہو اور اس کے بعد سمجھتے ہو ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ ہر کوئی یہی کہتا ہے سب کو شیئر کرو، سب کو شیئر کرو، کائے کے لیے شیئر کرو؟ میرے عزیزو، یہ کون سی جنگ لڑ رہے ہو؟ واٹس ایپ موبائل کی جنگ لڑ رہے ہو؟ تمہارے اندر اگر غیرت باقی ہے تو میرے عزیزو کسی کی عزت لٹتے ہوئے دیکھ کر تم تماشا نہیں کر سکتے۔ ایمان بیدار کرو، ایمان بیدار کرو۔ یہ آج حالات کیوں آئے؟ امام غزالی کی ایک بات میں سناتا ہوں۔ بہت سالوں پہلے اس امام نے کہا تھا، 1000 سال پہلے تقریباً اس امام نے کہا تھا جب اس امت کے سامنے ان کے رسول کی توہین ہو رہی ہو اور امت خاموش بیٹھی رہے تو چند دن انتظار کریں، ان کی ماں اور بہنوں کو بازار میں لا کر نیلام کیا جائے گا، ان کی ماں اور بہنوں کی عزت لوٹی جائے گی اور یہ کچھ نہ کر سکیں گے، ان کے بچوں کو مارا جائے گا اور یہ کچھ نہ کر سکیں گے۔ میں آج محسوس کر رہا ہوں حضور کی گستاخی پر اور توہین پر خاموش رہنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ہمارے گھر بھی سلامت نہیں رہیں گے۔ لوگ آج چیخ رہے ہیں، مسجدیں ویران ہو گئی، مسجدیں ٹوٹ رہی ہیں، خانقاہیں ٹوٹ رہی ہیں، نہ جانے کتنے مزارات بلڈوزر سے ختم کیے جا رہے ہیں۔ یہ تمام باتیں اپنی جگہ پر، میں آپ سے پوچھتا ہوں جان ایمان رسول اللہ کی عزت باقی نہیں رہی تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ آپ سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں، سیریس ہو جاؤ، حساس ہو جاؤ، ہنسی مذاق گلچھڑے یہ لطیفے لوگوں کے درمیان عیاشیاں ختم کر ڈالو۔ آج ہر ایک کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے اور لوگ ابھی خوشیاں اور تماشا دیکھنے میں مصروف ہیں۔ آج پوری دنیا میں جو تماشا ہے آپ نہیں اندازہ کر سکتے۔ فلسطین کے بچوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے۔ ہم نے عراق میں دیکھا ہے چند سال پہلے جہاں میدان میں کھیلا کرتے تھے لوگ، آج وہ میدان قبروں سے بھر چکا ہے، قبروں سے بھر چکا ہے۔ اتنی موتیں ہوتی ہیں کہ جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ نہیں ہوتے، جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ نہیں ہوتے۔ یہ تمام حالات کیوں پیدا ہوئے؟ ملک شام کے حالات اتنے سخت ترین ہو گئے ہیں کہ تقریباً 50 لاکھ کے قریب بے گھر ہو چکے لوگ، جن کا گھر نہیں، سب ٹوٹ چکا۔ یہ حالات دیکھ کر میں آپ سے کہتا ہوں بیدار ہو جاؤ اور عمل کی طرف آ جاؤ۔ کیا اب بھی تمہیں اذانیں نہیں اٹھاتی؟ نمازوں کے لیے دوڑتے نہیں؟ اللہ کا قہر جب آتا ہے، پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی تمہیں نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں وارننگ بھی دے رہا ہوں اور آپ کو بتا بھی رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے، کھلا ہوا ہے، اور وہ ایسا نبی ہے، ایسا نبی ہے جس کے دربار سے وابستہ ہونے میں کبھی آپ کو شرم نہیں آئے گی انشاءاللہ، اور کبھی آپ اپنے آپ کو بے آبرو نہیں سمجھیں گے، کبھی نہیں۔ میں اپنی پریکٹیکل لائف بتا رہا ہوں۔ حضور کی محبت میں، وہ وفا میں جو مزے ہیں وہ دنیا میں کہیں نہیں، کہیں نہیں ہے۔ جب بے چین دل ہوتا ہے تب بھی ہم میرے عزیزوں گانے سن کر کے اپنی بے چینی دور نہیں کرتے، ہم پکنک پوائنٹ پہ جا کر اپنی بے چینی دور نہیں کرتے۔ جب زیادہ بے قراری ہو تو یہی کہتے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو،
جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ حضور کو یاد کر لیتے ہیں، بے چینی دور ہوتی ہے، بے قراری دور ہوتی ہے۔ آپ کو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، حضور کی وفا میں جو عزت ہے وہ کہیں نہیں ہے، حضور کی غلامی میں جو عزت ہے وہ کہیں نہیں۔ آج آپ کے درمیان میں یہاں آیا ہوں، فتح پور سیکری پہلی مرتبہ، لیکن تمہارا جوش و جذبہ میرے عزیزوں، رات کے 12 بجے کے بعد مجھ جیسے ایک ادنا طالب علم کے استقبال کے لیے اگر اتنا مجمع کھڑا ہے، جو کھڑا ہے، جس کو جگہ نہیں وہ بھی، جس کو جگہ ہے وہ بھی، کیوں کوئی بڑے پارٹی کا نیتا آیا ہے؟ کیا کسی گورنمنٹ کا عہدیدار آیا ہے؟ نہیں، سب کو یہاں پتا ہے کوئی نیتا نہیں آیا، حضور کا ایک غلام آیا۔ ہماری آج جو عزت ہے وہ صرف اسی لیے ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ اس لیے آپ سے بھی کہتا ہوں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، ارے اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ نعرے تکبیر، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے بات عرض کرتا ہوں، تمہارے یقین کو بڑھانے کے لیے کہتا ہوں، آج بھی تمہیں پتا ہونا چاہیے ہمارے درد کو کوئی سمجھنے والا ہے تو آمنہ کا لال ہے، وہ مکین گنبد خضرا ہے، جو بے کسوں کا کس، جو بے سہاروں کا سہارا۔ اس رسول پاک کی عادت ہی یہ ہے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ آپ کو میں یہ بات بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم یہ مانگنا چھوڑ دو، لوگوں کے ہاں ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو، ان کی نوکری چاکری کرنا چھوڑ دو۔ میرے مرشد تاج الشریعہ فرمایا کرتے، بلہوس سن سیمو زر کی بندگی اچھی نہیں، بلہوس سن سیمو زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ دنیا میں کہیں عزت نہیں پاؤ گے جو میرے نبی کی غلامی میں پاؤ گے، اس لیے کہ ہم نے حضور سے وابستہ ہونے والوں کو دیکھا ہے۔ وہ بلال حبشی حبشہ کے رہنے والے تھے، اگرچہ رنگ کالا تھا، لیکن جب میرے آقا کی غلامی میں آئے تو میرے آقا نے انہیں کعبے کی چھت پر چڑھا دیا، اور کعبے کی چھت پر سے اذان دے کر بلال نے یہ لوگوں کو بتا دیا، اے لوگوں مجھے دیکھو، رنگ سے عزت نہیں، مصطفیٰ کے قدموں سے عزت ہے۔ سبحان عزیزان گرامی وقار، توجہ چاہتا ہوں، حضور کی غلامی میں جو عزت ہے وہ ہم نے دیکھی ہے۔ جو لوگ صحابہ کرام، سیدنا امیر المومنین عمر ابن خطاب، جن کا حال یہ تھا 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا حکومت کرتے تھے۔ اس وقت مصر بھی، شام بھی، یمن بھی، عراق بھی، فلسطین بھی، عرب، یہ 6 کنٹری پورے ملا کر تنہا حضرت عمر کی نگرانی میں تھے۔ اور ایسی نگرانی نہیں کہ یہاں بیٹھ کر کے بڑی بڑی میٹنگیں کر رہے ہوں اور غریب خستہ حال سو رہے ہوں۔ اس خلیفہ اسلام کا حال یہ تھا، وہ مدینے میں بیٹھ کر خلافت کر رہا تھا، اور بڑی دور ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ آج تھوڑا دودھ میں پانی ملا لے۔ بیٹی کہتی نہیں، خلیفہ عمر بن خطاب کی خلافت ہے، عمر ابن خطاب کی خلافت ہے۔ گھروں میں تک عمر ابن خطاب کی نگرانی تھی۔ یہ کون عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے لوگوں کا خون چوس کر کے حکومت کی کرسی نہیں بٹھائی۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ وہ عمر سادہ زندگی گزارنے والے، ان کی سیکورٹی بھی ایسی نہیں تھی کہ رولز رائز لگی ہوئی ہوں، کالی گاڑیاں آگے پیچھے گھومتی ہوں۔ میرے عزیزوں، اس عمر ابن خطاب کی بات کر رہا ہوں
جب بیت المقدس فتح ہو گیا تو وہاں سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھ کر کے بھیجا کہ لوگوں کی خواہش ہے عمر ابن خطاب آپ تشریف لائیں، بیت المقدس کی چابی آپ کے ہاتھ میں دی جائے گی، آپ تشریف لائیں۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے چل پڑے اپنا ایک غلام لے کر کے، لیکن غلام اور خود ہونے کے بعد ایک ہی گھوڑا تھا۔ طے یہ کر لیا غلام کے ساتھ کہ 1 میل میں بیٹھوں گا تو چلے گا اور دوسرے میل تو بیٹھے گا میں چلوں گا۔ یہ شان عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، میں کیوں کہہ رہا ہوں ابھی بتاتا ہوں۔ اور اس طرح سے سفر کٹتا رہا، 1 میل خود بیٹھتے 1 میل غلام بیٹھتا تھا، کیونکہ ان کے عدل کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ پھر جب اتفاق ایسا ہے بیت المقدس قریب آیا، لوگ سب دیکھنے کے لیے باہر آئے، لیکن گھوڑے پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی اور آپ کی چلنے کی تھی۔ باری باری ہے، غلام بیٹھا ہوا آ رہا ہے اور خلیفہ وقت رسی پکڑا ہوا آ رہا ہے۔ لوگ دوڑے دوڑے آئے، فلسطین کے امیر المومنین کہہ کر نعرہ لگا رہے تھے۔ تو جو موجود صحابہ تھے انہوں نے بتایا یہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا امیر المومنین نہیں ہے، یہ گھوڑے کی رسی پکڑ کر جو آ رہا ہے وہ امیر المومنین ہے۔ عیسائیوں نے پہلی مرتبہ دیکھ کر کے پوچھا تھا اے مسلمانوں کیا تمہارا بادشاہ ایسا بھی ہوتا ہے؟ اس وقت صحابہ نے کہا پہلی بات تو ہمارے ہاں بادشاہ ہوتا ہی نہیں، بادشاہ نہیں ہوتا، اور ان کی یہ زندگی میں اس لیے بتا رہا ہوں۔ پھر عیسائیوں نے کہا اگر یہ گھوڑے کی رسی پکڑ کر چلتا ہے تو اس کے ڈر سے قیصر و کسریٰ کیوں کانپ رہے ہیں؟ اس کے ڈر سے پورا ایران پورا روم کانپ رہا ہے۔ آخر کون سی طاقت ہے اس عمر کے اندر؟ یہ تو رسی پکڑ کر گھوڑے لے کر چل رہا ہے۔ تب جانتے ہو میرے عزیزوں، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کر کے بتایا اے لوگوں سنو، میری حیثیت صرف اتنی تھی، میں خطاب کا بیٹا عمر، بچپن میں 2 بکریاں مجھ سے نہیں سنبھالی جاتی اور میرے باپ مجھے ہر دن مارتے تھے، بکریاں نہیں سنبھالنی آتی، لیکن آج غور سے دیکھو آنکھ کھول کر، وہی خطاب کا بیٹا عمر ہے، 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا حکومت کرتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو کئی مثالوں سے بتا سکتا ہوں۔ عزت صحابہ نے رسول اللہ کے قدموں سے پائی ہے، عزت نبی پاک کے قدموں سے پائی ہے۔ آج جس جلسے میں جائیں اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، ابھی اگر میں پوچھوں عشق محبت عشق محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہر علاقے میں سنیوں کا مجمع خود ہی کہتا ہے، حالانکہ اس نعرے کا مطلب کیا ہے؟ عشق محبت 2 لفظ ہیں، جیسی ہی عشق پکارا جائے محبت پکاری جائے، ہر ایک کہتا ہے اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ میرے عزیزو یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں، 100 سال گزر جانے کے بعد بھی اس امام کا نعرہ ہر مجلس کی رونق کیوں بنا ہے؟ اس لیے کہ وہ بریلی کا امام زندگی بھر اپنے قصیدے نہیں پڑھتا تھا، اپنے خاندان کی بڑائیاں نہیں بولتا تھا، بلکہ جب بھی بولتا تھا تو یوں کہتا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اس بریلی کے امام نے زندگی بھر اپنے نبی کی تعریف کی، لیکن جب دنیا سے چلا گیا تو رب ذوالجلال نے نہ ان کا نام مٹنے دیا نہ ان کا کلام مٹنے دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ فارمولا سمجھ کر کے چلو، جو حضور کی بات کرتا ہے وہ زندہ رہ جاتا ہے۔ آج بھی آپ کو یہ قصیدہ یاد ہے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا، سنے ہو کہ نہیں سنے ہو؟ یہ قصیدہ اردو میں نہیں ہے، عربی میں ہے۔ تمہیں تو عربی شاید سمجھ میں آتی نہیں آتی، لیکن سب کو
पढ़ने में लुत्फ आता है, सुनने में लुत्फ आता है। ये शरफुद्दीन बूसीरी का लिखा हुआ 700 साल पहले का कसीदा है। मेरे नबी की मोहब्बत में लिखा था। जब फालिज की बीमारी हो गई थी, लकवा, पैरालाइज हो गया था और इलाज करा करा कर थक गए, आखिर में एक दिन कमरे में बैठकर यही कसीदा लिखने लग गए। अमिन तज़क्कुरि जीरानिम बिदी सलमी मज़ज्त दमअन जरामिन मुक़लतिन बिदमी अम हब्बतिर रिह मिन तिलक़ाइ काज़िमतिन व औमदल बर्क़ु फ़िद्दलमाइ मिन इज़मी फमा लिअयनैका इन क़ुल्त तक्फ़ुफ़ा हमता व मा लिक़ल्बिका इन क़ुल्त तस्तफ़िक़ यहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरबिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौल من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ امام شرف الدین بوسیری کا لکھا ہوا یہ کلام 170 اشعار ہیں۔ الحمدللہ پورا یاد ہے لیکن پڑھنے کے لیے اتنا وقت نہیں ہے۔ لیکن جس زمانے میں انہوں نے لکھا تھا اس وقت ان کو پیرالائز ہو گیا تھا، فالج ہو گیا تھا، لقوہ مار گیا تھا، لیکن اس کے باوجود جب کلام لکھ کر کے سو گئے روتے روتے، قسمت جاگ گئی، خواب میں میرے آقا تشریف لائے۔ کہا بوسیری جو کلام تم نے لکھا ہمیں بھی سناؤ۔ جانتے ہو انہوں نے جب قصیدہ لکھا تھا پورا تو لکھ دیا تھا، لیکن شروع کا جو شعر ہے مولا صلی وسلم دائما ابدا، یہ آدھا ہی بنا تھا، دوسرا بنی نہیں پایا تھا۔ جب خواب میں حضور نے پوچھا بوسیری سناؤ تو سنانے لگے یا رسول اللہ ابی و امی فدا مولا صلی وسلم دائما ابدا، اٹک گئے، دوسرا تو بنا ہی نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا اس کا دوسرا شعر میری جانب سے علی حبیبی کا خیر الخلق کلی۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا اور اس کے بعد اپنی چادر اٹھا کر امام بوسیری کو پہنایا۔ کہاں؟ خواب میں۔ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے 700 سال بعد کے ہیں۔ امام شرف الدین بوسیری حضور کی انتقال کے 700 سال بعد کے تقریباً خواب میں چادر بھی دی اور اپنا نرم و ملائم ہاتھ میرے آقا نے شرف الدین بوسیری کے جسم پر پھیرا اور مسکرا کر کے چلے گئے۔ تم کیا مسکرائے کہ گل کھل گئے۔ اور میرے عزیزوں، میرے آقا تو گھر پر آئے بھی اور چلے بھی گئے۔ شرف الدین بوسیری کہتے میری آنکھ کھلی تو بھینی بھینی خوشبوؤں سے گھر مہک رہا تھا۔ میں نے سوچا خواب کی بات خواب ہے، لیکن دیکھا تو رات میں حضور نے جو چادر دی تھی وہ گود میں پڑی ہوئی تھی، گود میں رکھی ہوئی تھی۔ اٹھایا اور چوما، سوچا میں تو فالج والا ہوں، ہاتھ پیر تو اٹھتے نہیں، لیکن جب ہاتھ اٹھایا پیر اٹھایا دیکھا پورا صحیح سلامت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نوازا۔ میں یہ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں تھا لیکن درمیان میں بات آئی، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس شرف الدین بوسیری کا قصیدہ گھر گھر پوری دنیا میں بچوں کو یاد ہے، چھوٹا ہی صحیح، ایک شعر ہی صحیح، کیوں 700 سال پہلے کہے ہوئے قصیدے کو اللہ نے آج بھی زندہ رکھا ہے، صرف ہماری زبانوں پر نہیں۔ آج جا کر مدینہ طیبہ میں دیکھو، حضور پاک کی جالیوں میں اندر جانے والا جو دروازہ ہے اس دروازے کی کڑی پر بھی یہ شعر لکھا ہوا۔ میرے آقا نے اس قصیدے کو ایسا قبول کیا ہے، حضور کی تعریف کرنے والا مرتا نہیں ہے، حضور کی تعریف کرنے والا اس کا نام فنا ہوتا نہیں ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے۔ میں پھر کہتا ہوں تم کہاں گھبرائے ہوئے ہو ان گوفے میں بیٹھے ہوئے پاکنڈی کتوں سے، ان لومڑیوں سے جو اندر بیٹھ کر کے تو میرے نبی کی شان میں بھونک سکتے ہیں۔ 4 بچوں کے سامنے آ کر بات تو کر کے دکھاؤ۔ ان کی حالت تو یہ ہے، حضور کی شان میں بھونکنے کے بعد زندگی اجیرن ہو گئی، بے چین ہو گئی، بغیر سیکورٹی گارڈ کے باہر نکلنا دوبھر ہو جاتا ہے، نہیں آ پاتے، رات کی نیند بھی خراب، دن کا چین بھی گیا۔ ارے ان کے گوفے میں اگر ہمارا 8 سال کا بچہ بھی چلا گیا پانی پینے کے لیے ایٹم بم لگنے لگتا، وہ کہتے ہیں آتنکوادی آ گیا تھا۔ 8 سال کا بچہ، کیوں یہ ڈر کیوں سوار ہے؟
حضور کی شان میں جب توہین کرو گے ڈر ڈر کر کے ہی مرو گے، اور حضور کی جو تعریف کرتا ہے وہ پوری دنیا میں چہکتے مہکتے ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہ جاتا ہے۔ آج اس ہندوستان کی سرزمین پر چھوٹا سا قصبہ ہے لیکن ہر جوان پکار رہا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ پکارتے ہو کہ نہیں پکارتے ہو؟ کسی کو لبیک کہنے میں ڈر لگتا ہے؟ ڈر ہے کسی کو؟ ہاں، بات یہ سنو، یہ علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کا پکارا ہوا نعرہ تھا اور ایسا زندہ ہو گیا، ایسا زندہ ہو گیا۔ میں دوسروں سے کہتا ہوں جس کو لبیک کے نعرے سے چڑ ہے وہ آج سے عادت بنا لے روز سننے کی، کیونکہ یہ قیامت تک لگنے والا ہے، یہ بند ہونے والا نہیں ہے، قیامت تک لگے گا۔ اور میں ان سے کہتا ہوں گھبراؤ مت ان نعروں سے، ہم تمہارے باپ کو نہیں پکار رہے، ہم اپنے نبی کو پکار رہے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، اے اللہ کے رسول میں، ترجمہ کیا ہے اے اللہ کے رسول میں؟ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اے اللہ کے رسول میں۔ اور جب اپنے نبی کو پکار رہے ہیں تو ڈرنا کس بات کا، خوف کس بات کا؟ کسی کے باپ کو پکار رہے ہیں، کسی کے خاص نیتا کو پکار رہے ہیں؟ ہم اس نبی کو پکار رہے ہیں جو ہماری بے قراری کو دیکھتا نہیں، ہم اس نبی کو پکار رہے ہیں جس کو ہمارا تکلیف میں پڑنا گوارا نہیں، عزیز علیہ ما عنتم، اور اس یقین کے ساتھ پکارتے ہیں ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ اور ہوں گے جو میرے نبی کو مردہ سمجھتے ہیں، ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اے سنیو، آج کی مجلس میلاد میں ہم یہ دعا کر کے جائیں گے میرے آقا کی بارگاہ میں، دعا کریں گے انشاءاللہ، یہ دعا کریں گے یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ آقا اب ان دنیا کے کتوں کو دیکھ دیکھ کر تھک چکے، اب ہماری آنکھیں خیرہ ہونے کو آ گئی ہیں، ہماری آنکھیں بے حیائیوں کو دیکھ کر کے بے رونق ہونے لگ گئی ہیں، اس لیے مدینے کے تاجدار آپ کے دربار میں صرف اتنی عرض ہے، اتنی عرض ہے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری یادوں میں، تیری حسرتوں میں بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ عزیزان گرامی، اسلام تیرے چاہنے والوں میں کتنے گوہر، کتنے لال و موتی چھپے ہوئے ہیں۔ ہم تاریخ میں آگے بڑھ کر کے آتے ہیں تو پھر ایک مجاہد کا نام آتا ہے جسے صلاح الدین کہا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کون ہے؟ ایک وہ مجاہد ہے، سپاہی تھا اور نور الدین زنگی کی تربیت میں رہنے والا، کشا کشاں چلتا تھا۔ بسا اوقات ایسا تھا کہ خاندان الگ تھا، بڑے لوگوں کا، پیسے والوں کا خاندان تھا، لیکن اللہ جس کا دل بدل لے اور جس کو کام پر لگائے تو پھر دنیا کے تماشوں سے اس کا جی اٹھ جاتا ہے۔ وہ نکلا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا، مسلمانوں پر پابندی لگائی تھی، قتل عام کیا تھا، فلسطین کو خون سے نہلا دیا تھا۔ اس وقت یہ خبریں پھیلتی تھی، بغداد میں کسی اور کی خلافت تھی، مصر میں کسی اور کی تھی، شام میں، یمن میں، عراق میں الگ الگ خلفاء موجود تھے، لیکن بس یہی کہ سو رہے تھے یا اپنے حرم خانوں میں عورتوں کو رکھے ہوئے۔ بہت سارے الگ الگ اسلامی خلفاء میں بھی بعض عیاشیاں آئیں۔ اس زمانے میں یہ اٹھتا ہے ایک سپاہی جس کی راتوں کی نیند بے قرار ہے اور اس کا چین و سکون ختم ہو چکا ہے، صرف ایک ہی سوچ کہ قبلہ اول اگر آج ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جہاں سے میرے آقا کی معراج ہوئی، جہاں میرے آقا نے ہزاروں انبیاء کی امامت کی،
وہ اگر آج ہمارے درمیان نہیں ہے تو پھر ہماری کوئی عزت باقی نہیں ہے. یہ سوچ لے کر کے نکلا اور اس کے بعد مصر جب تشریف لائے, یہاں پر نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین ایوبی کو سپہ سالار بنایا گیا, مصر کا گورنر بنایا گیا. مصر کی گورنری آنے کے بعد سب سے پہلے قسم اٹھاتا ہے یہی صلاح الدین, کہتا ہے کہ اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اس وقت تک چین سے اپنے گھر میں نہیں آؤں گا جب تک بیت المقدس میں اپنا مصلی نہیں بچھاؤں گا. اتنا ہی نہیں, ایک جگہ سے گزرتے ہوئے ایک بڑھئی کو دیکھا جو ممبر بنا رہا تھا اور پوچھا بہت خوبصورت ہے, میں خرید لوں؟ کہا لے لو. کہا اسی دن یہ نیت کر لیا کہ اس ممبر کو میں بیت المقدس میں ضرور لگاؤں گا. اور وہی ایک حوصلہ ہے, ایک عزم ہے. اور اس کے بعد نکلے, کتنی جنگیں ہوئی, کتنے مقابلے ہوئے, اللہ اکبر, کتنی راتیں یہ جنگلوں میں کاٹتے رہے, کتنے ان کے ساتھ ہیلے بہانے کیے گئے, اپنوں نے غداریاں کی, منافقین نے دھوکہ دیا. تقریباً زندگی پر 12 مرتبہ خونی حملے کیے گئے, سر پر وار کیے گئے, کندھے پر وار کیا گیا. لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے, اللہ جس کی حفاظت فرمائے. صلاح الدین ایوبی سے جو کام لینا تھا وہ کام لے کر رہا, رب تعالیٰ کی یہ منشا ہے. اس کے بعد ایک وقت وہ بھی آیا کہ صلاح الدین ایوبی کی تاریخ میں حیرت کی بات میں اگر آپ کو بتا دوں, ایک وقت ایسا بھی آیا کہ صلاح الدین کے پاس 12,000 کا لشکر تھا, سب سے بڑا لشکر ہے, 12,000 کا لشکر تھا. عیسائی کھار کھائے ہوئے تھے, ہر جنگ میں ہارتے تھے, شکست کھاتے تھے. تو کیا کیا, صلیبیوں کے بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کی. اتنی فوجیں جمع کی کہ 4 لاکھ کو پہنچ گئی. اور وہ 4 لاکھ کی فوج جب مقابلے کے لیے نکل کر کے آئی, ملک شام کا علاقہ تھا, صلاح الدین سے کہا گیا اب یہ معرکہ خون ریز ہے, کیسے 4 لاکھ آ رہے ہیں, تمہارے پاس کیا ہے؟ 12,000. سب کو جمع کیا میدان میں, پوچھا صلاح الدین ایوبی نے کہ سنا ہے صلیبیوں نے, عیسائیوں نے 4 لاکھ کا مجمع جمع کر لیا ہے, یہ خونی جنگ ہو سکتی ہے, ہم 12,000 کی تعداد میں ہیں, چاروں جگہ سے اگر وہ حملہ آور ہو جائیں تو پھر ہم مٹھی بھر ہوتے ہیں, تمہارا کیا خیال ہے, ہم یہ چھوڑ کر چلے جائیں یا پھر میدان میں رہیں؟ فوجیوں نے جواب کیا دیا, وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی ایرے غیرے کے سپاہی نہیں, ہم صلاح الدین کے سپاہی. اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی, آئینے جواں مردہ حق گوئی وہ بے باکی. اقبال نے سچ کہا تھا, اللہ کے شیر کبھی لومڑی بننا پسند نہیں کرتے, میدان جنگ میں اڑ جاتے ہیں. اس کے بعد ہوا یہی, تاریخ نے دیکھا صلاح الدین ایوبی کی 12,000 کا یہ لشکر میدان میں اترا. 4 لاکھ کی فوج کو انہوں نے 3 دن کے اندر اپنی سیاسی بصیرت سے ایسے ٹکڑوں میں تبدیل کیا کہ تقریباً 8 ٹکڑوں میں الگ الگ انہیں بانٹ دیا, الگ الگ طریقے سے. اور مقابلے کے بعد تاریخ نے آج, یہ میری اپنی لکھی ہوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں, عیسائیوں کے جو بڑے مورخ ہیں, تاریخ داں ہیں, انگلینڈ کے جو بڑے تاریخ داں ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ 4 لاکھ کی ہماری فوج کو صلاح الدین نے دھول چٹا دیا, سب شکست کھا کر کے چل پڑے. عزیزان گرامی, اسی صلاح الدین نے پھر بڑھتے بڑھتے بیت المقدس کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا اور اللہ تعالیٰ نے فتح یابی عطا فرمائی. جس دن بیت المقدس فتح ہوا, ظہر کی اذان خود صلاح الدین ایوبی نے دی ہے اور نماز بھی پڑھائی ہے. اس کے بعد ایک بہترین خطبہ بھی دیا اسی منبر پر کھڑے ہو کر کے. بیت المقدس فتح ہونے کے بعد کرنا کیا چاہیے تھا؟ جنہوں نے مارا تھا مسلمانوں کو انہیں پکڑ لیتے, جنہوں نے مسلمانوں کا مال لوٹا تھا انہیں پکڑ لیتے, جو وہاں عیسائی تھے. نہیں, صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کے دروازوں سے آواز لگائی کہ جو امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے صلاح الدین اس کے لیے امن کے دروازے کھولتا ہے, اور جو جانا چاہتا ہے جتنا مال یہاں سے لے کر جا سکتا ہے, کسی کی گردن پر تلوار نہیں رکھی جائے گی. یہ بھی انگریز تاریخ دان نے لکھا ہے کہ اتنا زیادہ معاف کرنے والا کسی جرنیل کو ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا. اور وہ ملک ناروے, جہاں پر کٹر لوگ رہتے ہیں, ناروے اور ڈنمارک جیسے آج بھی یورپ کی کنٹریز ہیں, آپ کو حیرت ہوگی, انہوں نے اپنے ملکی قانون کے اعتبار سے صلاح الدین ڈے منانا شروع کیا. صلاح الدین ڈے منا رہے ہیں. ارے میاں تم کو کیوں صلاح الدین ڈے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا صلاح الدین دیکھا ہی نہیں ہے.
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کیا ہوا مجاہد اعظم تھا۔ عزیزان گرامی، ان مجاہدین میں سے ہر ایک کی تاریخ کے لیے ایک الگ الگ عنوان چاہیے۔ مختصر میں عرض کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ جوانوں میں ہمارے جذبہ بیدار ہو، تم اس بات میں فخر کرو کہ تم جن کے وارثین ہو وہ کوئی بزدل قوم کے ہیرو نہیں تھے۔ الحمدللہ ہماری تاریخ میں کوئی ایسا ایرا غیرہ اور نتھو کھیرا نہیں ہے۔ اگر ہم تاریخ اٹھائیں تو آج بھی لوگوں کے سروں پر بجلیاں کون دیں گی، بجلیاں کڑکیں گی، اس لیے کہ صلاح الدین ایوبی کے بعد ہم نے تاریخ میں یہ بھی دیکھا ہے جس نے 3 بر اعظم، تقریباً دنیا میں 7 بر اعظم ہے نا، کانٹیننٹل، افریقہ، ایشیا، یورپ، یہ جو 7 بر اعظم ہیں ان میں 3 بر اعظم کو اپنی طاقت اور اپنے اخلاق، اپنے کردار سے روشن کیا۔ اس ارطغرل غازی کو بھی ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے، سلطان ارطغرل غازی رحمہ اللہ، ان کے جانشین سلطان عثمان غازی رحمہ اللہ، ان کی اولاد میں سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ، ان کی اولاد میں سلطان عبدالحمید ثانی کو بھی ہم نے دیکھا ہے۔ ان کی مثالیں تم نہیں لا سکو گے۔ 3 بر اعظموں پر انہوں نے اسلامی عدل و مساوات کا درس قائم کیا ہے، اور ایسے نہیں ہیں کہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر کے سازشیں رچ رہے ہوں، بلکہ میرے عزیزو اللہ نے ان کو 3 بر اعظموں کی حکومتیں دی تھی، اس کے باوجود بھی رات کے وقت تنہائی میں جبہ پہن کر کے کسی روٹی بیچنے والے کی دکان میں کھڑے ہو جاتے اور 2 روٹیاں خرید کر لا کر اپنے گھر میں کھایا کرتے تھے۔ یہ بادشاہان اسلام بھی تھے، مجاہدین اسلام بھی تھے۔ اس فاتح قسطنطنیہ جس کی بشارت میرے آقا نے حدیث پاک میں دی ہے کہ قسطنطنیہ فتح کرنے والا وہ پہلا لشکر بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا، وہ کون تھا؟ وہ سلطان محمد فاتح ہے جو ارطغرل غازی کی اولاد میں سے تھے۔ انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ قسطنطنیہ اسی استنبول کو کہتے ہیں جہاں تاریخی ان کی بہت ساری چیزیں موجود تھی، کئی 100 سالوں سے موجود تھی، وہاں سے انہوں نے فتح کیا۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا 1 سال پہلے مسجد آیا صوفیہ کا ایک بڑا مسئلہ چلا تھا، بہت لوگوں کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا کہ رجب طیب اردگان نے اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا، وہ میوزیم تھی۔ یہ تاریخ چھپا رہے ہیں، کوئی میوزیم نہیں تھی، یہ سلطان محمد فاتح کی فتح کی ہوئی مسجد تھی، انہوں نے خریدا تھا، چرچ تھی، سیدھے صاف کیوں نہیں بولتے؟ میوزیم تھی؟ میوزیم نہیں ہے، چرچ تھی۔ اور جب فتح یابی سلطان محمد فاتح کو ہوئی، سارے لوگوں نے دست بستہ کھڑے ہو کر کے وہ سب سپرد کیا تھا، چابیاں دی تھی، اس کی تحریر موجود ہے، دستاویزات موجود ہے۔ یہ تو ظالم خبیث عیاش مصطفیٰ کمال بادشاہ جو یہودیوں کی اولاد میں سے تھا، یہ سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد جو یہودیوں کی طرف سے نافذ کیا ہوا کمال بادشاہ تھا، اس نے اس مسجد کو میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا سن 1935 سے لے کر اب تک۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ چاہے تم اپنے طاقت اور نشے میں کسی مسجد کو بدل بھی دو، انشاءاللہ رب تعالی وقت آئے گا پھر کسی نائب صلاح الدین کو ضرور پیدا کرے گا۔ ہاں اگر آج ترکی میں کوئی جوان شیر پیدا ہے، اس نے اگر مسجد میں تبدیل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا اس کو یہ انعام ہے، اور ہم بھی انتظار کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ جن مسجدوں کو تم نے آج ہڑپ لیا ہے اور یہاں غیر قانونی طریقے سے عمارتیں بنا کر کے اپنے بھگوا جھنڈے لہرانے کی کوششیں کرتے ہو، 100 سال گزر جائیں، 200 سال گزر جائیں، ہم نا امید نہیں ہیں، ایک دن وہ آئے گا جب وہاں کی دیواروں سے بھی صدائے اللہ اکبر گونجے گی، اللہ اکبر کی صدا ضرور گونجے گی۔ اس لیے کہ ہم کسی کی ہڑپی ہوئی چیز کو مسجد نہیں بناتے، کسی کی زور زبردستی لی ہوئی چیز کو مسجد نہیں بناتے، بلکہ خوشی خوشی اگر کوئی لا کر دے رہا ہے تب بھی رسول پاک نے قیمت دے کر کے مسجد نبوی بنائی ہے۔ یہ تاریخ اسلام ہے۔ بہرحال مجاہدین کا کردار تھا، بات ہماری رخ پلٹ نہ جائے، مجاہدین ابھی ہماری فہرست میں ختم ہی نہیں ہوئے۔ ہم نے صلاح الدین کو
याद किया है, हमने सुल्तान अर्तगल गाजी को, उस्मान गाजी को, अब्दुल हमीद सानी को याद किया। लेकिन मेरे अजीजों, ये नाइंसाफी होगी अगर मैं हिंदुस्तान के उन मुजाहिदीन को याद ना करूं जिन्होंने परचमे इस्लाम लहराया है और अदल व मसावत कायम किया है। उसमें से एक जवान शेर शहाबुद्दीन गौरी भी है, दूसरा जवान शेर महमूद गजनवी भी है, तीसरा जवान शेर औरंगजेब आलमगीर भी है। ये तीनों जुमले जो मैंने कहा, ये पेट में सीधे गड़ते हैं, आंखों में सीधे चुभते हैं, इसलिए कि ये नाम जल्दी कोई सुनना नहीं चाहता। इन जालिमों को पता नहीं है कि ये जुल्म के साथ आए हुए लोग नहीं थे। तुम तारीख तो जरा उठा के पढ़ो, कहां से अब नफरत के माहौल में जी रहे हो। हिंदुस्तान को आज चंद पाखंडियों के हवाले क्यों कर दिया जो जहर घोल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम फकत कट्टरता की बातें कर करके लोगों में नफरतें फैला रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अब ये माहौल को अपनाने लग गए हैं। मैं कहता हूं अक्लमंद आदमी वो है जिसे चाहिए कि वो खुद इस्लाम को पढ़े, मुजाहिदीन इस्लाम को पढ़े, हिंदुओं को भी पढ़े, उनकी मुकद्दस किताबों को भी पढ़े, फिर फैसला करे। यानी कोई नफरत और तशद्दुद की बात नहीं है। ये आज जिस तरह से बेवकूफ बना रहे हैं, यहां हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में, किन लोगों से खतरे में है? किन लोगों से खतरे में? 14% लोगों से खतरे में है, 14%, 15% लोगों से खतरे में है। अरे 20 लाख 25 लाख की आबादी हमारी बताई जाती है। 140 करोड़ की आबादी में, 140 करोड़ की आबादी में 20 लाख 25 लाख लोग, बाकी 100 करोड़ लोगों के लिए खतरा है। ये बनाया हुआ खतरा है और कुछ भी नहीं है, बनाया हुआ खतरा है। क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं है, जिसको तुमने ऊपर बिठाया है वो कपड़े के सांप बहुत दिखाता है, हाँ प्लास्टिक के सांप दिखाता है, जिससे लोग डरते हैं। पकड़ लो तुम, पता नहीं चलेगा, कोई सांप काटने वाला नहीं। ये जितनी अपने मुंह से फेंकता है वो सब कपड़े के सांप हैं। या फिर ये लोग आज जो डरा रहे हैं खतरा है, खतरा है। मैं उन हिंदुओं से भी कहूंगा जो सेकुलर दिमाग रखते हैं, इनकी बातों में आकर खामखा बेवकूफ न बनो। मुसलमान यहां पर कितने 100 सालों से है, 700 साल तक जब यहां इस्लामी हुकूमत रही तब हिंदू खतरे में नहीं थे, तब मंदिरें सलामत रही। कुछ हुआ मंदिरों को? हजार साल पुरानी मंदिर आज भी हिंदुस्तान में है कि नहीं है? तारीख जाकर के पूछ लो, इनसे ही सब मंदिरें मौजूद हैं। जब खतरा नहीं हुआ 700 साल हुकूमत में रहने के बाद, अब चलो आजादी के बाद 70 साल और भी गुजर गए, उस वक्त भी खतरा नहीं था। ये 2014 से खतरा बहुत बढ़ गया। क्यों? बेवकूफ बना रहे हैं, इन लोगों से खतरा बढ़ गया। अरे वो भी किन लोगों से खतरा बढ़ा? जिनका तुमने माल भी खत्म किया, इनकी कोई माशी हालत सही नहीं है, इनकी एजुकेशन में कोई नुमाइंदगी नहीं है। ये हमारी जमात जिसका रोना हम खुद रो रहे हैं। यहां तो हमारे सही से आधार कार्ड नहीं बने हुए हैं, सही से लोगों के पास खाने पीने की चीजें नहीं है। इस कौम को लेकर उतनी बड़ी कौम को डरा रहे हैं लोग, और वो डर भी रहे हैं, खौफ खा भी रहे हैं। मैं ये साफ कहूंगा, उन लोगों को चाहिए कि बेवकूफ ना बने। ये डरा करके अपनी सियासत करना चाहते हैं, रोटी सेकना चाहते हैं। और अगर तुम डरते हो और खौफ खाते हो तो फिर ये तुम्हारी मर्जी, क्योंकि हम मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान थे, हैं और रहेंगे। औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह, शहाबुद्दीन गौरी, महमूद गजनवी, ये उन मुजाहिदीन के नाम हैं जिन्होंने तकवा और परहेजगारी के साथ अदल को कायम किया, इस्लाम के निज़ाम को भी कायम किया। आखिर में चलते चलते हम उस मुजाहिद आज़ादी को भी सलाम पेश कर लें जो हमारे इलाके से आता है, शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह। इसलिए कि मुहर्रम में उनकी क्यों ना याद करें, क्योंकि ये मुहर्रम शहीदों का महीना है। हुसैन आजम को जिस तरह हम अपनी कब्र में जिंदा मानते हैं, इसी तरह मैसूर के उस शेर को अपनी कब्र में हम जिंदा मानते हैं। और क्यों ना जिंदा माने, वो सबसे पहला तोप मैन है, वो सबसे पहला मिसाइल मैन है, सबसे पहले हिंदुस्तान को ताकत देने वाला, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाला है। तुम्हारे भौंकने से कुछ नहीं होगा, वो कल भी सुल्तान था, आज भी सुल्तान है।
اور اللہ نے اسے سلطان نام سے بنایا تھا، وہ صبح قیامت تک انشاءاللہ سلطان ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اقبال بلند فرمائے، ان کے جانشین ہماری قوم میں پیدا فرمائے۔ امید کرتی ہوں آپ حضرات کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا۔ بیان اچھا لگا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور پیارا سا کمنٹ کریں اور بعد میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔